بڑی مہربانی جی. ہم یہ شروع کر رہے ہیں آج سے کہ جتنی بھی ہماری کور کمیٹی کی میٹنگز ہوں گی اس سلسلے میں ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ جی آپ کو اس کے فوراً بعد ڈائریکٹلی انگیج کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، اور اگر کوئی آپ کے سوالات ہیں تو ان کا ہم جواب دیں گے. آج کی کور کمیٹی کی میٹنگ ابھی جاری ہے، شاید ایک دو اور ایشوز ہوں تو وہ ہم اپنے بیانیے میں ڈال دیں گے. لیکن ایز آلویز جو کور کمیٹی کی میٹنگ کا آغاز کیا تھا، ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس نے خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کی مختلف عدالتوں میں جو پوزیشنز ہیں اس کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ بریف انہیں ہمیں دیا. اور اس میں القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، سائفر کی اپیل کا کیس ہے، توشہ خانہ کی اپیل کا کیس ہے، اور عدت کیسز کی اپیل کا کیس ہے. اس میں سب کا یونینمس اوپینین یہ تھا کہ ان کیسز کے اوپر کے بارے میں جو اپیلز ہیں ان کو سننے میں شد و مد کا اظہار تو علیحدہ کیا جا رہا ہے، لیکن بہت سلو یہ اپیلز کے اوپر پروگرس جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. سارے دن میں آدھے گھنٹے سے زیادہ سنی جاتی ہے اپیل، حالانکہ ورکنگ آورس تو 7 ہوتے ہیں کم از کم. اگر آپ 2 گھنٹے نکال بھی دیں اس میں سے رمضان کے سلسلے میں تو کم از کم 5 گھنٹے سنی جانی چاہیے، لیکن مشکل سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے یہ اپیل سنی جاتی ہے. تو یہ ایک بڑی کلیئر انٹینشن ظاہر کرتی ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اور جو اس کے پاور ویلڈرز ہیں ان کی طرف سے ایک کانشیس ایفرٹ ہے کہ یہ کیسز جو ہیں ان کی پروگرس جو ہے اس کو کم سے کم آگے بڑھایا جائے. تو اس کے بارے میں شدید ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے، اور اس سلسلے میں خاص کر جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کا جو کانڈکٹ رہا ہے اس کے بارے میں شدید خدشات جو ہیں وہ کور کمیٹی کے ممبران نے ان کا اظہار کیا ہے. وہ ہر کیس میں ایک جج کے طور کے اوپر شامل ہوتے ہیں اور ہر کیس کو وہ اتنے سلولی آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ ورچولی جو ہے اس میں جسٹس کا کہیں عنصر نظر نہیں آتا. ہم نے بسا اوقات جسٹس عامر فاروق کے بارے میں اپنے ڈسٹرسٹ کا اظہار کیا ہے. ہم نے بسا اوقات کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کیسز سے علیحدہ کریں جو خان صاحب کے بارے میں ہیں، لیکن وہ ڈھٹائی سے ہر اس کیس میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں جو کہ خان صاحب کے بارے میں ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ان سارے کیسز میں جسٹس کا حصول، انصاف کا حصول جو ہے وہ مقصد نہیں ہے، بلکہ کیسز کو ڈیلے کرنا جو ہے وہ ایک مقصد ہے. تو اس سلسلے میں ہم دوبارہ عامر فاروق صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خان صاحب کے کیسز سے علیحدہ کریں اور باقی جو ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں ان کو وہ کیسز سننے دیں. اسی کانٹیکسٹ میں یہ بھی پروپوزل ہمارے سامنے آیا ہے کہ ہم اپنا جو پولیٹیکل کانٹینٹ ہے، جو پولیٹیکل ایفرٹ ہے ہماری، چونکہ ہمیں جوڈیشل فرنٹ کے اوپر ہمیں امیدیں جو ہیں وہ ورچولی دم توڑ چکی ہوئی ہیں، کنسیکوینٹلی بہت سارے ممبران نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں اپنا جو پولیٹیکل کانٹینٹ ہے، جو پولیٹیکل ایفرٹ ہے اس کو بڑھانا چاہیے. اس سلسلے میں کچھ فیصلے بھی کیے گئے ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرتا ہوں. پرزنرز کمیٹی جو ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، چونکہ ہمارے کچھ خاص کر خواتین جو ہیں وہ پچھلے 11-12 ماہ سے قید میں ہیں، تو ہم ان کی فیملیز کا اور ان کی اپنی ویلفیئر کا، ہماری انصاف لائرز کی جو ٹیمز ہیں وہ ان کے کیسز وغیرہ بھی سن رہی تھیں، سارا کچھ کر رہی تھیں. لیکن اس سلسلے میں اس کمیٹی کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے تاکہ جتنی بھی جلدی ان کی ویل بینگ کے لیے ایفرٹ، ان کی فیملی کی ویل بینگ کے لیے ایفرٹ جو ہے اس کو ہم ایکسیکیوٹ کریں، اس کو ہم امپلیمنٹ کریں. مہنگائی کے سلسلے میں آج ہم نے صبح ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. کور کمیٹی کے مختلف ممبران نے اس کے اوپر بھی اظہار خیال کیا ہے اور اس چیز کا شدید خدشہ کا اظہار کیا ہے کہ جی آنے والے دنوں میں مہنگائی کا جو عفریت ہے وہ غریب عوام کی قابو سے بالکل باہر ہو جائے گا. اس میں ایک کانٹیکسٹ جو ڈسکس کیا گیا وہ IMF کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اور IMF کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں، اس کی ڈیٹیلز آلریڈی آپ صبح آئے تھے، میرا خیال ہے آپ کو پتہ بھی ہے. لیکن جو ان کی کنڈیشنلٹیز ہیں اور جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں یہی ہمارا نتیجہ نکلا ہے سب لوگوں کا کہ کوئی آلٹرنیٹ مینز جو ہیں وہ تلاش کرنے پڑیں گے
تاکہ عوام جو ہے ان کی زندگی کمپلیٹلی امپاسبل نہ ہو جائے. ہمارے دو بڑے آنریبل ممبرز ہیں ہمارے ڈائسپورا کے، امریکہ میں بیسڈ ہیں، سجاد برکی صاحب اور عاطف خان صاحب. پچھلے کچھ دنوں سے 3-4 دن سے ان کے خلاف شدید پروپیگنڈا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا جا رہا ہے. کور کمیٹی نے یونینیمسلی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور ان میں سجاد برکی صاحب میں اور عاطف خان صاحب ان کی انٹیگریٹی اور ان کی کمپٹنس میں اپنا جو اس کا اپنے کانفیڈنس کا جو ہے وہ دوبارہ سے اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ کور کمیٹی نے آج ایک ریزولوشن پاس کیا ہے جس میں ہم رانا ثناء اللہ صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ کے خلاف ایف آئی آرز درج کروائیں گے. آج کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے ایف آئی آرز درج کروانے کی، لیکن بالکل انہی لائنز کے اوپر جس میں کہ عمران خان صاحب کو بھی اپنی ایف آئی آر درج کرنے اور اپنے جو سسپیکٹس تھے ان کو نامنیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. آج جن لوگوں نے کوشش کی ایف آئی آرز درج کرانے کی ان کی ایف آئی آرز درج نہیں کروائی گئیں. ہم نے پولیس کے اس رویے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور ایک ریزولوشن پاس کیا ہے جس میں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ایف آئی آرز جو ہیں وہ لانچ کی جائیں گی، اور اس سلسلے میں اپنے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے گروپس جو ہیں وہ مختلف تھانوں میں جائیں گے یہ ایف آئی آرز لانچ کرنے کے لیے. اور اگر پولیس اپنی ہٹ درمی کے اوپر قائم رہتی ہے تو ہم جو متعلقہ کورٹس ہیں وہاں ان تک اپنی جو ریکویسٹ ہے وہ لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ اڈیالہ کے سامنے حلف برداری کی جو تقریب ہے اس کا بہت جلد آغاز کیا جا رہا ہے. یہ لیجسلیٹرز جتنے بھی ہمارے ممبران اسمبلی جو ہیں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے سامنے جائیں گے اور وہاں دھرنا دیں گے، بیٹھیں گے اور اب حلف برداری جو ہے اس کا وہ وہیں اس کا وہ کنڈکٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ افطاری میٹنگز جو ہیں ان کا آغاز کیا جا رہا ہے. 2 ہفتے رہ گئے ہیں رمضان میں، تو اس سلسلے میں جو افطاری میٹنگز ہوتی ہیں اس میں پولیٹیکل ڈسکورس بھی ہوتا ہے، پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے اس کا، تو ان کا بھی ہم آغاز کر رہے ہیں. یہ تو ہو گیا وہ جو میجر ریزولوشنز تھے. ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ میں آج بعض گشت جو ہے وہ ایچسن کالج کے معاملات کے بارے میں بھی سنائی دی ہے. شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ ایک جو کیبنٹ کے ایک ممبر ہیں ان کی بیگم صاحبہ نے اپنے 2 بچوں کے لیے فیسوں کے معافی کی جو درخواست دی ہوئی تھی، اور وہ درخواست جو ہے کالج کی انتظامیہ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو گورنر صاحب نے اپنے تئیں انویسٹیگیشن کر کے وہ ان کی جو فیس جو ہے وہ معاف کروائی ہے ود ریٹرسپیکٹیو افیکٹ 3 سال جو پچھلے ہیں 2022 ٹو کرنٹ ٹائمز، جو کہ اٹ از ان وائلیشن آف دی ایچسن کالج رولز اینڈ ریگولیشنز. اور اس کے بارے میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے جو ایچسن کالج کے پرنسپل ہیں مائیکل ٹامسن انہوں نے ریزائن کیا ہے، اور اس کے بعد سید بابر علی جو کہ ایک بہت ہی رسپیکٹیبل نام ہے ان چند لوگوں میں سے ایک کا جس نے ایچسن کالج کی ساکھ کو برقرار رکھنے میں بہت کام کیا ہوا ہے، انہوں نے بھی آج پروٹیسٹ کے طور کے اوپر وہاں سے ریزائن کر دیا ہے. تو یہ ایک انتہائی تکلیف دہ فعل ہے جو کہ کیا گیا ہے. یہ رپورٹ ہے پوری، اگر چاہیں گے تو میں اس کی سافٹ کاپی آپ کو بھیج دوں گا. ان کا ریزگنیشن بھی ہے، سب کچھ ہے کہ اپنے لوگوں کو مطلب کیا کہنا چاہیے، انعام دینے کے لیے آپ کوئی قانون کوئی چیز اس ملک کی جو ہے وہ اس قابل نہیں سمجھتے یہ لوگ کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالیں. تو یہ اب یہ ایشو جو ہے یہ صرف پاکستان تک کنفائنڈ نہیں رہے گا، یہ ایشو جو ہے یہ سارے ملک ساری دنیا میں پھیلے گا. یہ بہت سیریس ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور آپ بھی یہاں ہیں، ہم بھی یہاں ہیں. اب دیکھیں گے کہ یہ ایشو بہت پھیلے گا، کیونکہ یہ بہت ہی ایک بیسک قسم کی وائلیشن آف رولز اینڈ ریگولیشنز ہے جو کہ گورنر صاحب نے کی ہے اپنے تئیں. یہ میجر تھے جی فیصلے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. کوئی اگر آپ نے اس سلسلے میں کوئی اگر آپ کے سوالات ہوں تو بتائیے، تو اس کا جواب دیں. یہ یہاں ہماری آج کا اس وقت یہ ہے نہیں کور کمیٹی میں آج کی میٹنگ میں تو ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن
پہلے ڈسکشن ہوئی تھی تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرف جاتے ہیں معاملات. آج ڈسکشن نہیں ہوئی. نہیں, ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے اور اپوزیشن لیڈر کے بارے میں بھی نام وغیرہ سب اسپیکر تک جا چکے ہوئے ہیں. اسپیکر کی اسٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہوئی ہے کہ جی اب بھی میں نے فیصلہ نہیں کیا کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے, بیکاز بیسیکلی وہ ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی. یہ ان کی کنٹینشن ہے اور ہم نے آلریڈی ان کو پروٹیسٹ کیا اس سلسلے میں, اور میرا خیال ہے کہ ہم اس سلسلے میں جو اگلے کچھ اقدامات ہیں وہ بھی اٹھانے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم کوئی ½ ڈزن ٹائمز لیٹرز لکھ چکے ہوئے ہیں جی, اور کوئی ابھی ہم نے لیگل ٹیم کے پاس چلا گیا آج معاملہ. اگر کوئی اور سٹیپ لے سکتے ہیں تو وہ بھی ہم لیں گے بالکل. کون سے کس کی اڈیالہ جال کے سامنے وہ بیٹھیں گے جی, جا کے احتجاج کریں گے. وہ لیجسلیٹرز, میں نے کہا تھا نا, لیجسلیٹرز جتنے بھی ہیں ہمارے, جتنے بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے یا پارلیمنٹ میں کچھ لوگ نہیں بھی بیٹھے ہوئے, وہ سب لوگ اکٹھے ہوئیں گے, باری باری وہاں جا کے ایک سٹنگ کریں گے اڈیالہ جیل کے سامنے. سب لوگ جی, سب لوگ آل اوور. نہیں, یہ سب اسمبلیز جتنی بھی جو آپ کی فیڈرل اسمبلی ہے, پارلیمنٹ آپ کی ہے, پنجاب کی اسمبلی ہے, کے پی سے ہے, سب لوگ ہیں وہ آئیں گے, ڈیفینیٹلی آئیں گے جی. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے جی کہ جو ناانصافی ہو رہی ہے, جو ظلم ہو رہا ہے, جو جبر ہو رہا ہے, اس کے اوپر اٹینشن جو ہے وہ لوگوں کی اور بڑھائی جائے. میڈیا جو ہے وہ اس کا نوٹس لے, اس کو اجاگر کرے. یہ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ بالکل میٹ نہیں کیے جا رہے. خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا, کسی قسم کا کوئی جرم نہیں کیا. یہ تمام فیک ہیں کیسز, جتنے بھی ہیں فریولس کیسز ہیں, فراڈولنٹ کیسز ہیں. اور ٹاپ آف دیٹ یہ کہ جی جو انصاف کے تقاضے ان کی ہیئرنگ میں ہے وہ بھی پورے نہیں کیے, کہ جیسے کہ میں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں. تو یہ انہی چیزوں کے اوپر جو اٹینشن ہے وہ ان کو فوکس کرنے کے لیے یہ ایک ایفرٹ ہے جو کہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. دوسرا سوال پہلے لیتے ہیں. پچھلے 7 ماہ سے جب سے خان صاحب جیل میں ہیں, کتنی دفعہ آپ نے یہی اسی قسم کی اسپیکولیٹو جرنلزم جو ہے اس کا اظہار کیا ہے, اور کیا خان صاحب نے کوئی ڈیل کی ہے؟ کیا وہ شخص ہے ڈیل کرے گا؟ تو اب آپ سوال پوچھنا یہ چھوڑ دیں, اس کو پہنچنے دیں اپنے نہج تک. باقی رہا آپ کا پہلے سوال کا جو پہلا حصہ تھا, کسی قسم کی کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. یونانیمس فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں, سب وقت آنے کے اوپر آپ کو بھی پتہ چل جائے. تھینک یو.